السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتل علیہم نبأ ابنِ آدم بالحق اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنک قال انما يتقبل اللہ من المتقین لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک انی اخاف اللہ رب العالمین انی ارید ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین۔ فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا ولقد جاءتهم رسلنا بالبينات ثم إن كثيرا منهم بعد ذلك في الأرض لمسرفون۔ انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من خلاف او ينفوا من الارض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الاخره عذاب عظيم۔ إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ لاکھوں سال سے آباد اس دنیا پر ایک مخصوص مخلوق جس کے خاطر یہ زمین اور اس کی نعمتیں بنائی گئی ہیں، اس مخصوص مخلوق کو اس پر بسایا گیا، اس کو دنیا میں زندگی کیسی گزارنی چاہیے، اس کا ریلیشن دوسروں کے ساتھ کیا ہونا چاہیے، اس پر یہ رکوع تبصرہ کرتا ہے۔ ہم اس کی ایک آیت پہ غور کریں اور دیکھیں کہ کیا یہ چیز پروپیگیٹ بھی کی جا رہی ہے، کیا لوگوں کو یہ پتہ ہے، کیا وہ لوگ جو قرآن شریف پڑھتے ہیں ان کو بھی معلوم ہے کہ یہ کتنا گھناؤنا جرم ہے؟ کیا ان لوگوں کو بھی معلوم ہے جو زمین میں ادھم اور فساد مچاتے ہیں کہ سزا کیا ہے؟ اگر اتنی ہی یہی آیت اور اسی کی طرف متوجہ ہوتی دنیا تو دنیا میں آدھا امن قائم ہو جاتا، آدھی جان بچائی جا سکتی ہے، لیکن نہ آیت پہ دھیان ہے، اس کے علاوہ دیگر حدیثیں ہیں۔ گاڑی چل رہی ہے، اسلام کی بھی گاڑی چل رہی ہے وداؤٹ قرآن، اس سے کوئی ہمیں لینا دینا نہیں۔ ہمارا پرسنل ایک ریڈی میڈ دین ہے، وہ ہمارا ہینڈ میڈ دین ہے، وہ ہمارے گھر کا بنایا ہوا ہے، اس پر ہم چلنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے دین پر چلنے کی نہ ہمیں فرصت ہے نہ ہمیں ضرورت ہے۔ اگر اللہ کے دین کی کچھ قدر ہوتی ہمیں تو دین کا جو مین سورس ہے وہ کتاب اللہ کی طرف رجوع ہوتے۔ کتاب اللہ شریف موجود نہیں، باقی سارے شریف موجود ہیں اور ہمارا مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے ہم دعوت دیتے ہیں اپنے آپ کو اور تمام لوگوں کو کہ بابا جب اسلام کا نام لیتے ہو تو اسلام کی پہلی کتاب تک تو آؤ، پہلی چھوڑ کے باقی ساری کتابیں پڑھ لی جاتی ہیں۔ ہدایت نامہ ہے جو نازل کیا گیا، جس میں بتایا گیا کہ ایک انسان کی قدر اور قیمت کیا ہے۔ اس انسان کا ہندو ہونا شرط نہیں، مسلمان ہونا شرط نہیں، عیسائی یہودی ہونا شرط نہیں، اس انسان کا انسان ہونا شرط ہے، صرف اونلی۔ اور اسی کے بارے میں یہ رکوع تبصرہ کرتا ہے۔ یہ چیزیں اتنی ایمفیسائز کی جاتی تو دنیا میں تو خون خرابہ نہ ہوتا، خود مسلمانوں میں خون خرابہ نہ ہوتا۔ یہ دھرتی 1400 سال سے مسلمانوں کے خون سے رنگین ہے اور مسلمان کا خون مسلمان بہاتا ہے۔ یہ سب آیتیں چھپا لی گئی ہیں، ہمیں ڈھونڈنا پڑے گا کہ وہ کون ہے جس نے ہم سے آیتیں چھپائی ہیں، اور دوسرا دین ہمارے ہاتھ میں پکڑا دیا جس میں قرآن شریف غائب ہے۔ اس کو ڈھونڈنا ہوگا۔ فرمایا رب تعالیٰ نے یہ جو اپنے
آخری ہدایت کی آخری کتاب جو اس نے نازل فرمائی، اس کے چیپٹر 5 کی یہ آیتیں تھی، آیت نمبر 27 سے لے کر کے 34 تک۔ آئیے اب ہم نے دوریاں تو اتنی قرآن شریف سے اختیار کر دی کہ اس کی لینگویج میں نماز بھی پڑھتے ہیں، جھوم جھوم کے اس کی تلاوت کرتے ہیں، اس کا حفظ بھی کر ڈالتے ہیں، اس کے معنی پتہ لگانے کی کوشش نہیں کرتے۔ آئیے کوشش کریں کہ ہم اس کے معنی پتہ لگائیں۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس انسانیت کو ایک حقیقی واقعہ سنا دو تم ان کو کہ جب آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں نے قربانی پیش کی تو ایک بیٹے سے قربانی قبول کی گئی اور دوسرے بیٹے سے قربانی قبول نہیں کی گئی۔ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی تھی اس نے اپنے بھائی سے کہا کہ میں ضرور تجھے قتل کر ڈالوں گا۔ یہ بھائی جس کی قربانی قبول ہوئی تھی اس نے کہا کہ معاملہ میرا تمہارا نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ اللہ ان کی قربانیاں قبول کرتا ہے جن میں تقویٰ ہو، جن کا دل متقی ہو، اور اگر تم میری طرف اپنے ہاتھ میرے قتل کے ارادے سے بڑھاؤ گے تو میں سیلف ڈیفنس میں اپنا ہاتھ تمہارے قتل کے ارادے سے مطلق نہیں بڑھاؤں گا۔ مجھے ڈر لگتا ہے اللہ کا جو رب العالمین ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس طرح اگر تم کرو گے تو میرا گناہ اور تمہارے گناہ سب تمہارے سر پہ آ جائیں گے، اور پھر اس کا انجام جہنم کی آگ نکلے گی، اور ظالموں کو اللہ تعالیٰ اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ لیکن وہ شخص باز نہیں آیا اور اس کے دل نے اس کو اکسایا اور اس کے بھائی کو اس نے قتل کر دیا، اور اس قتل کرنے کے بعد فوراً ہی وہ ندامت اور گھاٹے میں پڑ گیا۔ اب پوزیشن یہ بنی کہ اس کو یہ نہیں سمجھ میں آیا اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح ڈسپوز کرے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا جو زمین کو کریٹ کر اس کو بتا رہا تھا کہ اس طرح اپنے بھائی کی لاش کو ڈسپوز کر۔ وہ سوچنے لگا کہ میں اتنا لاچار اور کمزور ہوں کہ مجھے یہ اس کوے کے برابر بھی میں نہیں کہ مجھے یہ سجھائی دیتا کہ اپنے بھائی کی لاش کو کس طرح میں ڈسپوز کروں، اور پھر اسے ندامت ہونے لگی۔ یہی وہی وقت تھا جہاں سے ہم نے فیصلہ کر دیا، اور اس فیصلے کو کتابی شکل میں بنی اسرائیل کی کتاب میں دیکھا جا سکتا ہے کہ انہو من قتل نفسا بغیر نفس، اور بنی اسرائیل کو لکھ کر دیا اس فرض کو کہ جس نے کسی انسان کو وداؤٹ اینی ریزن قتل کیا یا زمین میں فساد مچایا، اس کی مثال ایسی ہوگی کہ جیسا اس نے ساری انسانیت کو قتل کر ڈالا، اور جس نے ایک آدمی کو زندہ رہنے کا موقع دیا تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ اس نے ساری انسانیت کو زندگی بخشی۔ ہمارے رسول ہر دور میں یہ اوپن اسٹیٹمنٹ لے کر آتے رہے، اس کے باوجود یہ انسانیت، ان کی اکثریت زمین میں ادھم مچاتے رہتی ہے، حد سے آگے بڑھ جاتی ہے۔ در حقیقت سزا اس طرح کے لوگوں کی جو برسر پیکار ہوا کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول سے اور زمین میں ادھم مچاتے رہتے ہیں، ان کی سزا یہ ہو سکتی ہے کہ یا تو وہ قتل کر دیے جائیں، یا انہیں پھانسی پر سولی پر لٹکا دیا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹ دیے جائیں، یا انہیں زمین بدر کر دیا جائے۔ یہ ہوگی دنیا میں ان کے لیے رسوائی، مگر ابھی تو آخرت میں دردناک عذاب، بڑا عذاب باقی ہے۔ مگر وہ لوگ جو توبہ کر لیں اس سے پہلے کہ تم قابو پاؤ ان پر، تو اچھی طرح جان لو کہ اللہ بھی مغفرت والا اور رحم والا ہے۔ ضرورت تو نہیں تھی کہ اس پہ کچھ بات کہی جائے، کافی اور شافی ہے اللہ کی آیتیں، لیکن اس جو دین ہمارے ہاتھ میں دیا گیا اس دین میں ہمیں معافی نہیں دکھائی دیتی، ہمیشہ ہاتھ مسلمانوں کے کھلے رہتے ہیں ایک دوسرے پر۔ اس لیے اب ضرورت ہے کہ ان حدیثوں کو بھی دیکھا جائے جس میں قتل عمد کی سزا کون سی ہے، قرآن شریف کی دیگر آیتوں کو بھی دیکھا جائے، انسانی حرمت اور انسانی عظمت قرآن شریف کے نزدیک کس درجے ہے، اس کی باڈی، اس کا پرسن، اس کا جسم، اس کا ناخن، اس کا دانت اور ہر شے کتنی قیمتی ہے۔ اگر ہمیں اس کو دیکھنا ہے تو اسی میں 45 نمبر کی آیت کہ ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف
والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص۔ ہر آدمی کی باڈی کو اتنی سیفٹی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ اس کے دانت کو زخم نہ پہنچایا جائے، اس کی جان نہ لی جائے، اس کی آنکھ کو زخم نہ پہنچایا جائے، اس کے ناک کان کو زخم نہ پہنچایا جائے۔ اس کا قصاص دینا ہوگا۔ جس شخص نے یہ حرکت کی اس کو اپنے کان یا اپنا دانت دینا ہوگا سزا کے بطور، اور اس سے کم پر کوئی چھٹکارا دیا نہیں ہے اللہ نے۔ کیا ہمیں انسان کے جان کی قیمت معلوم ہے؟ ہم انسان کو تولتے ہیں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی میں، کالے گورے میں، پیلے میں، امریکن میں، افریقن میں۔ اللہ نے انسان کو صرف اور صرف حضرت آدم کا بیٹا مانا ہے۔ لیکن پتہ نہیں کیوں ہمیں کس نے یہ پمپنگ کر دیا، کس نے یہ انجیکشن لگا دیا جس میں ہم وحشی بن گئے، ہم ٹیررسٹ بن گئے۔ کس نے یہ انجیکشن لگایا؟ یہ انجیکشن ہمارے بڑوں نے لگایا ہوگا، چھوٹوں نے نہیں لگایا ہوگا۔ اس طرح کا اسلام ہمارے ہاتھ میں پیش کر دیا گیا کہ ہر دوسرے آدمی کے لیے ہم اتنا بڑا خطرہ بن گئے ہیں کہ پتہ نہیں یہ جو آ رہا ہے اس نے کمر میں کوئی بم کی پیٹی تو نہیں باندھ رکھی۔ سارے مسلمانوں کو دنیا میں کٹہرے میں کھڑا کر دیا ان ظالموں نے جو اسلام کی ایسی تعریف کی۔ اللہ ان سے نپٹیں گے قیامت کے دن، اور شاید یہاں پر بھی نپٹیں۔ بڑا برا حشر ہونے والا ہے۔ اب ضرورت ہے کہ جتنی قوت سے انہوں نے یہ گمراہی پھیلائی تھی اتنی قوت سے اس کی تردید کرنے والے لوگ بھی چاہیے کہ یہ اسلام سرے سے ہے نہیں، یہ اسلام کا صرف یہ ہے کہ مکھوٹا اوڑھ کر اپنی غنڈہ گری پوری دنیا پہ قائم کرنے کا ارادہ ہے، اور اللہ غنڈوں کے حوالے یہ زمین کرتا نہیں کبھی۔ کسی بدامن اور ٹیررسٹ کے ہاتھ میں زمین کبھی نہیں آنے والی۔ اتنے سال تو ٹیررزم کر لیا، ہمیں کیا رزلٹ ملا؟ کہیں کچھ ملا؟ خواری ہے، بد نصیبی ہے، خود تباہی ہے، بربادی ہے، آبادی کہیں نہیں۔ اب آتے ہیں اس طرف کہ ہمیں کیا سبق ملتا ہے اس پورے واقعے میں۔ آدم کے یہ دو بیٹے ہیں، نام اللہ نے یہاں لیے نہیں، وہ نام میں آپ کو بتاؤں گا بھی نہیں، کیونکہ غیر قرآن، چاہے وہ بائبل ہو، روایتیں ہوں، اور کوئی کتاب ہو، کسی انسان کی تفسیر ہو، لیکن وہ غیر قرآن ہے۔ قرآن کی تفسیر غیر قرآن سے کرنا یہ میرے لیے بڑی عجیب بات ہے، یہ میرے سے ہوتا نہیں ہے۔ اتنی آتھینٹک چیز جو ساتویں آسمان سے اتری ہو، جس میں آج تک ایک لفظ کا ہیر پھیر نہ ہوا ہو، اس کی تشریح میں اس سے کم اسٹینڈرڈ کی چیزوں سے کروں، چاہے اسٹینڈرڈ تھوڑا ایک پوائنٹ کم کیوں نہ ہو، لیکن آئی ول ناٹ ڈو دس۔ میں اس کی کوشش کروں گا کہ ہم یہ کھوجنے کی کوشش کریں کہ میرے لیے کیا احکامات ہیں، اور آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ آپ خود دیکھ لیجئے، کتاب آپ کے پاس موجود ہے، اور پھر آپ کی عقل چلتی ہے تو ایسا عمل کیجئے۔ میں آپ کا ذمہ دار نہیں ہوں، لیکن میرا اپنا ذمہ دار ہوں، اور اس پورے واقعے میں مجھے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ there were two sons of حضرت آدم علیہ السلام۔ کچھ جو موٹی موٹی باتیں ان سب آیتوں میں دکھائی دیتی ہیں، اس میں یہ کہ زمین کی پہلی موت بھی تھی اور پہلا مرڈر بھی تھا۔ زمین پر پہلی موت ہوئی ہے انسان کی تو بائی مرڈر ہوئی ہے، اور اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ مرنے کے بعد میں ایک انسان کی لاش کو ڈسپوز کرنے کا سب سے بہترین اور عزت والا طریقہ کون سا ہے۔ اور وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ جب ان کے پاس یہ تو معلوم کر نہیں سکیں گے، اور اس پوری انسانیت کو مجھے گائیڈ کرنا ہے، اور ابھی تو انسانیت کا قافلہ شروع ہی ہوا ہے، تو اللہ نے کوے کو بھیج کر بتایا کہ لاش کو کیسے ڈسپوز کرنا۔ تو سمجھ میں یہ آیا کہ پہلا قتل بھی یہی تھا اور پہلا مرڈر بھی یہی تھا۔ اب اس پر غور کرتے ہیں۔ فرمایا رب تعالیٰ نے کہ آدم کے دو بیٹے کا یہ حقیقی قصہ اس انسانیت کو سمجھا دیجیے۔ یہ انسانیت کہاں بھٹک رہی ہے؟ اس انسانیت کو قرآن نہیں معلوم۔ افسوس کی تو بات یہ ہے کہ مسلمان کو قرآن نہیں معلوم، انسانیت کو پتہ نہیں کب پتہ لگے گا، اور یہ جرم جو ہے اس کی سزا مل کر رہے گی مسلمانوں کو۔ یہ قرآن شریف کو چھپایا، مسئلے بنا ڈالے ایسے، 14 علوم لگتے ہیں اس کو، غیر مسلم کو اس کو دیا نہ جا سکے، یہ سب مسئلے تمہارے گھر کے فیبریکیٹ ہیں۔ اللہ نے ایک آیت نازل نہیں فرمائی، اور جس نے یہ قرآن سنا یا پڑھا تھا دور اول میں وہ کافر تھا، اور اس کے بعد وہ ایمان لایا۔ قرآن شریف کے بغیر ایمان آئیں گا کہاں سے؟ آپ کی کتاب سے۔
آپ کی کتاب اللہ نے کیا اتاری ہے کہ آپ نے گھر میں بیٹھ کے لکھی ہے؟ آپ نے تو ٹنوں سے کتابیں لکھ دی، ٹرکوں سے کتابیں لکھ دی، کوئی فائدہ نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ چھوٹی سی کتاب اللہ کی پیش نہیں کر سکتے تھے تاکہ دنیا کو کچھ دنیا تبدیل ہو یا نہ ہو، ایٹ لیسٹ دنیا کو تو پتہ لگتا کہ میرے پیدا کرنے والے کے نزدیک قانون کیا ہیں۔ اور اس قانون کے اندر ہمیں وہ چیز دکھائی دیتی ہے کہ ایک بیٹا دوسرے بیٹے پر ریس ہو گیا، اس کے ریس ہونے کی وجہ یہ ہے کہ میری قربانی قبول نہیں ہوئی، تیری قربانی قبول ہو گئی۔ اب اس میں کیا رول تھا، قربانی کیسے قبول ہوئی، کیا ہوتا تھا، یہ سب یہاں نہیں کہا گیا۔ جو یہاں نہیں کہا گیا میرے سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کیوں بولوں، دوسری جگہ سے ادھر سے ادھر سے پرانی ہسٹری تو ایسی اتنی زیادہ ناقابل اعتبار ہوا کرتی ہے، جو ہسٹورین ہوتا ہے وہاں کبھی نہیں ہوتا۔ 500 سال بعد کسی نے ہسٹری لکھ دی، 5000 سال بعد کسی نے ہسٹری لکھ دی، ہسٹری کے وقت میں وہ خود موجود نہیں تھا، ہسٹری پر اعتبار کبھی نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں ڈیٹا فیگر لیے جا سکتے ہیں، سوچا ضرور جا سکتا ہے، اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے نام یہ تھے نو انٹرسٹ مجھے، اس کی قربانی کیا تھی، کیا قربانی دیا تھا بھائی، اور مجھے اس کے اندر ذرا بھی انٹرسٹ نہیں۔ مجھے انٹرسٹ اس میں ہے کہ ایک کی قربانی قبول ہوئی اور ایک کی نہیں ہوئی۔ جس کی قربانی قبول نہیں ہوئی وہ ریس ہو رہا ہے اپنے بھائی پر، حالانکہ دوش اس کا نہیں ہے۔ اس نے صاف صاف کہا کہ انما یتقبل اللہ من المتقین، بھائی تھوڑی سی عقل واپر، میرا کیا رول ہے اس کے اندر، قربانی قبول کرنے والا اللہ ہے، اور اللہ قربانی قبول کرتا ہے اس شرط کے ساتھ کہ اس میں تقوی ہو، وہ اللہ سے ڈرتا کتنا ہے۔ کیا واقعی اس کے جذبات ایسے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، کسی شوق کی خاطر قربانی پیش کر رہا ہے یا تقوی کی خاطر قربانی پیش کر رہا ہے؟ تقوی 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 ہم 1000 بار سنتے ہیں، تقوی کی تفصیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہیں۔ التقوی ہا ہونا، یہاں ہوتا ہے تقوی دل میں، یہ اوپر سے پینٹ مارنے کو تقوی نہیں کہتے ہیں۔ تقوی انسان کے دل کا ایمان بتاتا ہے کہ اس میں کتنا تقوی ہے، اور یہ بھی اس کا کوئی میٹر ہمارے پاس میں نہیں ہے۔ اور یہ تقوی کو اگر کوئی جانتا ہو تو وہی جانتا ہے جو حصل ما فی الصدور ہے، یہ دلوں میں چھپائے چھپائے ہم دل کو گھومتے ہیں، سینے میں چھپائے، اس دل سے حساب لینے والا ہے، اس کو معلوم ہے ہم میں تقوی کتنا ہے۔ ہم ایک دوسرے کو کیا تقوی کی اپنی بحروپ بھرے۔ فرمایا رب تعالیٰ نے اس آیت شریفہ میں اس کا قول درج کیا، وہ جو شخص تھا جس کی قربانی قبول ہوئی کہ بھائی میرا رول نہیں ہے، یہ تو اللہ قربانیاں قبول کرتا ہے اور اس کی شرط تقوی کی ہے۔ اب اس کو اتنا زیادہ ریس ہے اور اتنا زیادہ ٹینس ہے کہ دکھائی دیتا ہے کہ وہ آمادہ قتل ہے، تو دوسرے نے کہا کہ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، کیوں؟ انی اخاف اللہ رب العالمین۔ دیکھ اگر تو نے مجھ پر ہاتھ چھوڑا میرے قتل کے ارادے سے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہیں چھوڑنے والا، میں تجھے قتل کرنے کا ارادہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ مجھے رب العالمین سے ڈر لگتا ہے۔ اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ ایک تو یہاں یہ پتہ لگتا ہے کہ ایشو کیا تھا، ایشو ایک مذہبی ایشو تھا کہ تیری قربانی قبول ہوئی میری نہیں ہوئی، مذہبی ایشو پر اتنا ٹینشن ہوا، اور اس کے بعد میں اس کی لائف پر اٹیک کر رہا ہے۔ جب مذہب کی وجہ سے اس کی لائف پہ اٹیک ہو رہا ہے تو سیلف ڈیفنس کرنا بھی وہ نہیں چاہتا، وہ اس لیے نہیں چاہتا کہ رب العالمین ناراض ہو جائیں گے، اور اس کے بعد میں وہ یہ چاہتا ہے کہ اگر واقعی تو نے میرا قتل کر دیا تو انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک، اس طرح تو تیرے گناہ تو تیرے سر پہ رہیں گے ہی، لیکن مجھے یہ جو تو نے نپٹا دیا، اپنے توبہ کا بھی مجھے وقت اور سدھرنے کا وقت نہیں دیا، میرے گناہ بھی تیرے سر پہ جائیں گے، اور اس طرح تیرا مستقل مقام جہنم کی آگ ہوگی۔ اب اس پر ہم سمجھ لیں سیلف ڈیفنس کیا ہے، اس پر بھی ہم سمجھ لیں کہ وار کے قانون کیا ہیں۔ یہ جتنی گڑبڑ ہمارے یہاں مچی ہوئی ہے وہ صرف اس لیے مچی ہوئی ہے
کہ قرآن شریف میں جو وار کے جنگ کے قانون ہیں اس کو امن کی حالت پہ لاگو کر دیا ہے انہوں نے۔ حالت جنگ کبھی ہوتی ہے؟ حالت جنگ اللہ کی راہ میں اسی وقت آئے گی جب ایمان کے وجہ سے ظلم ہو رہے ہوں گے اور ظلم انتہا کو پہنچ جائیں تو ہجرت کر لی ہوگی، اس کے بعد بھی تم پر اٹیک ہو تب جہاد فی سبیل اللہ شروع ہوگا۔ ہمارے گھر میں بیٹھ کے تم اصول بناؤ گے اور اس اصول بنانے کے بعد نوجوانوں کو ورغلاؤ گے، بھئی آپ کے نوجوان کہاں ہیں، آپ کے بیٹے بیٹیاں کہاں ہیں؟ تو کہیں گے یورپ میں پڑھ رہے ہیں۔ اچھا، اور ہمارے بیٹے بیٹیاں میدان جنگ میں کٹ رہی ہیں۔ یہ کیسی دینداری ہے، یہ کیسی لیڈرشپ ہے؟ کوئی ایک لیڈر بتا دیجئے کہ جس کی اولاد یورپ میں نہ پڑھتی ہو، ایک لیڈر نہیں ملے گا۔ جو جتنی تقریریں ہوتی ہیں، جتنی تحریکیں چلتی ہیں، انسانوں کے دوسروں کے نوجوان نسل کا خون بہانے کے لیے تیار ہیں، اپنے خون کو تو نیو یارک اور لندن میں سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں، اس کے بعد بھی قوم کی آنکھ نہیں کھلتی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دیکھا جائے کوئی سیاسی مقصد کی خاطر یوز کر رہا ہے نوجوانوں کو، اور ان کا خون اتنا سستا کر کے رکھا ہوا ہے کہ خود کو بم باندھ لے رہے ہیں، اور سینکڑوں بے گناہوں کو، چاہے بچے ہوں عورتیں ہوں، میدان جنگ میں قتل ہونا چاہیے تو بازاروں میں قتل کرتے پھرتے ہیں۔ جو کام میدان جنگ میں ہوگا اور جنگ کے دوران ہوگا اس کو آپ نے پرامن راستے پر ڈال دیا، اور انہی آیتوں کو پڑھ پڑھ کے اس قرآن شریف کا حوالہ دے دے کے ایسا جوش دماغ میں بھر دیا، اتنی دیوانگی لوگوں کے دماغ میں بھر دی کہ سڑکوں پہ انسان کا خون پانی کی طرح بہنے لگ گیا، اور خدا کا کوئی خوف نہیں ہوا۔ ارے اس انسان کو دیکھو، یہ نہ دیکھو کہ اس کا مذہب کیا ہے، اس کی قومیت کیا ہے، اس کا رنگ کیا ہے، اس کی زبان کیا ہے۔ میرا جو فیس اللہ نے بنایا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کسی کا نہیں بنائے گا، میری فنگر پرنٹس جیسی بنایا ہے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کسی کی نہیں بنائے گا، میری جو فزکس بنائی ہے ویسی فزکس آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کسی کی نہیں بنانے والا۔ میں ایک یونیک ماڈل ہوں اللہ تعالیٰ کا، میں چاہے پھر دوسرا بھی انسانوں، میں اپنے آپ پر اس لیے کہتا ہوں کہ کوئی عقل کی ناخن ہم لیں کہ ہم کو بتایا کس نے ایسا دین جو خون بہانا سکھاتا ہے۔ مجھے یونیک بنایا اللہ نے۔ اس دنیا میں اگر کوئی بھی انسان نہیں ہے، صرف میں اکیلا ہوں، تو صبح کا سورج میرے لیے نکلے گا، ہوائیں میرے لیے چلیں گی، بارش میرے لیے برسے گی، زمین اپنے خزانے میرے لیے نکالے گی۔ اتنا قیمتی ہوں میں۔ اب مجھے مذہب کی بنیاد پہ تم کاٹ ڈالو گے، رنگ کی بنیاد پہ تم کاٹ ڈالو گے، سیاست کے کارن مجھے کاٹ ڈالو گے۔ کس کارن مجھے کاٹو گے جبکہ اللہ نے مجھے اتنا اہم بنایا؟ بلکہ میرے ایمان کا بھی اس میں کوئی تعلق نہیں، میری شرط صرف میرا انسان ہونا ہے۔ میرے رب کی ساری نعمتیں جو اس دنیا میں موجود ہیں اس کا واحد مختار میں ہوں، اور اس کو آپ قتل کر دیں تو مجھے پیدا کرنے والا آپ کو چھوڑ دیں؟ یہ کیسا پیدا کرنے والا ہے؟ چھوڑنے والا نہیں ہے۔ فرمایا آگے، اب اس چیز پہ غور کرنا ہے، سیلف ڈیفنس کس حد تک ہو، اور پھر یہاں ایشو کیا ہونا چاہیے۔ یہاں صاف دکھائی دے رہا ہے کہ ایشو از اے ریلیجیس ایشو، اور ریلیجیس ایشو پر خون بہنا نہیں چاہیے۔ ایک بار جان ہماری چلے جائے ہمیں قبول ہے، لیکن مذہب کی بنیاد پر خون نہ بہے۔ اور حد یہ ہے اس انسانیت کی، اور سچ فرمایا اللہ نے اگلی آیتوں میں کہ اس کے بعد بھی دنیا ادھم مچاتے رہی، ہر نبی کے ذریعے پیغام دیا، اور بنی اسرائیل کو تو تورات میں لکھ کر دیا کہ اس طرح سے کبھی نہ ہونا چاہیے، مگر ہوا کیا؟ ہم کچھ حدیثیں بھی دیکھ لیں، صرف یہ کہ میں بول دوں، آپ پہلے تو آپ کو میرے بولنے پر بالکل اعتبار نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کا کام ہے کہ یہ کتاب 1400 سال سے آپ کے گھر میں ہے، اور حوالہ دے دیا گیا آیت نمبر کا، صرف پیج پلٹ کے وہاں تک آپ کو جانا ہے۔ اور اگر کسی وجہ سے عربی نہیں آتی تو کوئی سا بھی ترجمہ پڑھ لو، انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوگے، تم کو سمجھ میں آ جائے گا۔ تم کو پڑھنے کہاں دیتے ہیں؟ قرآن میں ہی آیا ہے، حدیث میں ہی آیا ہے، قرآن میں۔ ارے آیا ہے تو بتا تو صحیح کہاں آیا ہے۔ یہ صرف بتایا نہیں جائے گا، اور تم کو اپنا دین، ہینڈ میڈ دین، قرآن اور حدیث کا اس پر مارکا مار کے دے دیا جائے گا، اور تمہارا کام یہ ہے
کہ چھوٹی سی 10 روپے کی کوئی صابن کی ٹکیا لیتے ہو تو دیکھتے ہو کہ اصلی ہے نقلی ہے، لیکن دین کے نام سے کوئی نقلی چیزوں کو چلا رہا ہو کبھی مڑ کے نہیں دیکھتے۔ یہ تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا دنیا میں زندہ رہنے کا کون سا طریقہ۔ فرمایا یہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے روایت کیا ہے حضرت ابو بکر نے، یقول اذا تواجہ المسلمان بسیفہما فقاتل والمقتول فی النار۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ دو مسلمان آمنے سامنے تلوار سونت کر آ جائیں تو قاتل بھی جہنمی اور مقتول بھی جہنمی۔ جیسے شوق آپ کو لگا ویسا ہی شوق صحابہ کو لگا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جو مرڈرر ہے وہ تو جہنمی سمجھ میں آ رہا ہے، لیکن جس کا مرڈر ہو گیا وہ بھی جہنم میں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھی تو تلوار لے کے سامنے آیا تھا، یہ تو ایک میٹر آف چانس ہے کہ اس کی تلوار چل گئی اور اس کی نہیں چلی۔ ارادہ اس کا بھی یہی تھا کہ سامنے والے مسلمان کو قتل کرتے، وہ تو آیا ہی تھا میرے قتل کے ارادے سے، لیکن میں اس کو جواب قتل سے نہیں دوں گا، ارادہ کر ہی نہیں سکتا، ورنہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم۔ کوئی مذاق کی بات ہے؟ اب یہ کہ کیا قتل ہو جائیں؟ یس بالکل قتل ہو جائیں، اس لیے کہ آدم کا ایک بیٹا قتل ہوا صرف جنت کی خاطر۔ تمہیں جنت کی قیمت نہیں معلوم، اس لیے تم چاہ رہے ہو کہ اپنے دشمن کو قتل کر دو۔ حقیقت یہ ہے کہ دو مسلم اگر دونوں کے پاس لوڈڈ ریوالور ہے، آمنے سامنے آنا ہی نہیں چاہیے تھا، لیکن ایک نے اگر بیوقوفی کی تو دوسرے کا کام ہے کہ حالات کو ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرے کسی بھی طرح، اور اگر حالات ٹھنڈے نہیں ہو رہے ہیں تو لوڈڈ پسٹل جیب سے نہ نکالے، جان ایک بار دینے کو تیار ہو جائے، اس لیے کہ سودا جنت اور جہنم کا ہے، موت اور حیات کا سودا نہیں ہے، جنت اور جہنم کا سودا ہے۔ اس طرح کی کئی حدیثیں ہیں، لیکن ایک خوبی کی بات ہے، ہماری خوبیاں یہ ہے کہ ہم قرآن شریف کے یحرفون الکلم عن مواضعہ، قرآن شریف کی بات کو ٹویسٹ کر کے ہم کو دیا جاتا ہے کہ کافر کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ یہ پوری آیتیں، اس میں مسلم اور کافر کا کوئی ذکر نہیں، اور اس کے علاوہ کافر بنانے کے لیے صرف 1 منٹ لگتا ہے، ایک فتویٰ دیجئے مجھے کافر ثابت کر دیجئے، ایک فتویٰ میں دیتا ہوں آپ کو، 1 منٹ میں آپ کو کافر ثابت کر دوں، اور کافر ثابت کرنے کے بعد میں آپ کے خون کو اپنے لیے حلال سمجھ لوں اور آپ کے مجمع میں بمباری کروں، اس کے لیے بھی حدیثیں ہیں، آیتیں بھی ہیں، حدیثیں بھی ہیں۔ فرماتے ہیں میں آپ کو کہوں آپ غیر مسلم ہیں، یا آپ میں ایمان نہیں، یا آپ کافر ہو گئے، یا آپ مجھے کہیں کہ تو کافر ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ کون کافر ہے اور کون مسلم ہے، بتائیے کس کی رائے صحیح ہے؟ اور وہ رائے سن لیجئے، وہ رائے یہ ہے کہ صحابہ نے پوچھا کہ ہم کس کو مسلمان سمجھے بھائی؟ ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے کہ مسلم کون؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین شرطیں دی ہے، کاغذ قلم ہو تو لکھ لیجئے، 3 شرطیں دی۔ من صلی صلاتنا، ہم جیسی جس نے نماز پڑھی، ومن اکل ذبیحتنا، ہمارے ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت کھایا، واستقبل قبلتنا، جس قبلے کی طرف ہم منہ کر کے عبادت کرتے ہیں اسی قبلے کی طرف اس نے منہ کر کے عبادت کی، فہو مسلم ذمۃ اللہ و ذمۃ رسولہ، وہ مسلم ہے اور اللہ کی طرف سے تم پر اس کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری ہے۔ مسلمانوں کو کافر ٹھہرا کر ایک دوسرے کے خون سے تلواروں کو نہلایا ہے اس دنیا کے اندر ہمارے بڑوں نے، چھوٹے بیچارے معصوم ہوتے ہیں، اصل حرکتیں ہمارے بڑے کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک حدیث اور بھی سن لی جائے، نہیں حدیث کی جگہ میں آیت تم کو سناتا ہوں۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا ضربتم فی سبیل اللہ فتبینوا ولا تقولوا لمن القی الیکم السلام لست مؤمنا، اے ایمان والو جنگ کے لیے بھی اگر اللہ کے راستے میں نکلے ہو تو کراس چیک کر لینا، اور جو آدمی صرف تم کو سلام کر دے مت کہنا کہ یہ مسلمان نہیں ہے۔ پہلی شرط یعنی ایک چھوٹی سی شرط قرآن شریف نے لگائی ہے کہ اس کا سلام کر دینا کافی ہے۔
سلام تو سب السلام علیکم وعلیکم السلام السلام علیکم وعلیکم السلام کرتے رہتے ہیں اور چاقو بھی جلاتے رہتے ہیں. یہ اسلام ہے. اور یہ اسلام کوئی قبول کر لے گا؟ تمہارا سپنے ہیں، تمہارے ڈے ڈریمنگز ہیں. تم نے وہ اسلام ہی نہیں پیش کیا جو قرآن شریف میں ہے. تم نے اپنی باتیں قرآن شریف کے اسٹیمپ لگا کر پیش کیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے خواری نصیب میں لکھ دی ہے. کہیں عزت نہیں، کہیں رسپیکٹ نہیں. اب ایک ہی سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس من صلی صلاتنا، اور 3 شرطیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی. ایک شرط اللہ تعالیٰ نے خود بتائی قرآن شریف میں، سلام دعا کر لینا ایک مومن کے لیے کافی ہے. ہم اس کو غیر مسلم کہہ نہیں سکتے، ہو بے نمازی ہو کچھ بھی ہو، سلام کر دیا خلاص. ہمیں کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اس کے عقیدے دیکھتے بیٹھیں، اس کے عمل دیکھتے بیٹھیں. عقیدے اور عمل اللہ تعالیٰ کا کام ہے. تم کیوں اللہ تعالیٰ کا کام اپنے ہاتھ میں لے رہے ہو؟ اب دوسری آیت میں، اس کا بھی میں انشاءاللہ اس پر کچھ نہیں کہوں گا، کافی شافی ہوتی ہیں آیتیں. مجھے جو بولنا پڑتا ہے صرف اس کے لیے کہ ایک غیر دین آپ کو دین کے نام سے ٹھونس دیا گیا آپ کے دماغ میں، وہ جتنے وائرس ہیں اس کو نکالنا میرے لیے بڑا مشکل ثابت ہوتا ہے. ایک کوے کو اللہ نے بھیجا اور بتایا کہ کس طرح لاش چھپائی جائے، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ پہلا مرڈر تھا اور پہلی موت بھی تھی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا بیان کی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ پہلے ہی قتل کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو انسانیت کے لیے حکم اتارا اور ہر نبی اور ہر رسول کے ذریعے اس کو پروپگیٹ کیا. اور جب دنیا نے ایک ٹرننگ لی اور بنی اسرائیل جب لیڈ کرنے لگے اس دنیا کو ایز اے سپر پاور، ان کو اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کی ہوئی کتاب کے اندر میں یہ حکم دیا کہ انہو من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکانما قتل الناس جميعا. جس کسی شخص نے ناحق وداؤٹ اینی ریزن کسی نفس کا قتل کیا یا اس نے زمین میں فساد پھیلایا. زمین میں فساد یہ ہوتے ہیں کہ میں آپ کا قتل وتل نہ کروں، کسی کا قتل نہ کروں، لیکن 10 منٹ کی ایک آگ اگلتی ہوئی بھاشن کر دوں، تقریر کر دوں، آگ اگلتا ہوا بیان دے دوں اور شہر میں فساد ہو جائے، 10-20 آدمی مر جائیں. یہ کس کی وجہ سے مرے ہیں؟ میں نے تو کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھایا، میں میری آفس میں بیٹھا ہوں، لیکن تیری تقریر کی وجہ سے اس زمین میں فساد پھیلا. فساد تو کسی صورت میں نہیں پھیلنا چاہیے. انسانی خون کبھی دھرتی پر گرنا ہی نہیں چاہیے، چاہے ایمان والوں کو ظلم سہتے سہتے ہجرت کیوں نہیں کرنی پڑے. ہجرت کے لیے ویزا کی بھی ضرورت نہیں. ہجرت ایسی کر لے کہ آزو بازو میں کسی شہر کے بازو کوئی پہاڑ کی گفا کے اندر میں زندگی گزار لے، لیکن شہر کے امن کو داغدار نہ ہونے دو. یہ نظریہ قرآن شریف میں پیش کیا گیا. کہاں ہے وہ اسلام جس میں یہ نظریہ ہو؟ کوئی ایک جگہ تو بتائے کہ فلاں لیبل کے اسلام میں یہ بات ہے. یہ اب صرف قرآن شریف میں اور حدیث شریف میں باقی رہ گئی، جو آپ تک نہیں پہنچائی جاتی. اس لیے کہ جس دن آپ تک پہنچا دی جائے آپ ان کے قابو میں نہیں رہیں گے. ان کا پورا قابو اس پر چلتا ہے کہ قرآن اور حدیث کو اوپن نہ کیا جائے، ورنہ پبلک ہمارے ہاتھ سے چلے جائے گی. او فساد فی الارض، ایک کتاب لکھ ماری، اس کتاب کو پڑھ کر شہر میں فساد ہو گیا، 10-20 آدمی مر گئے. صرف میں نے کتاب لکھی ہے، میں نے کسی کا قتل نہیں کیا، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ اس قتل کو انسٹیگیٹ کرنے والے آپ تھے، چھوڑے گا نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی سزا کیا؟ ایک آدمی کو بھی قتل کیا تو یہ میرے نزدیک اتنا بڑا گناہ ہے کہ ساری انسانیت کو تو نے قتل کیا. اور ایک انسان کو جینے کا موقع دیا، ساری انسانیت کو جینے کا موقع. اس لیے کہ انسانیت چلی آ رہی ہے. آپ مجھے قتل کر دیں، لیکن میرے بعد کی آنے والی میری ساری نسلوں کا بھی قتل آپ کے ذمہ جائے گا، کیونکہ ابھی میں زندہ ہوں، مجھ سے اولاد ہو سکتی ہے، اس اولاد کا بھی قتل آپ نے کیا. سارے انسانوں کا قتل آپ کے گردن پر جانے والا ہے. اب اتنا بڑا گناہ آپ کے سر پہ چلے جائے، ساتھ میں میرے گناہ بھی چلے جائیں، تو بیٹر یہ ہے کہ میں خود قتل ہو جاؤں اور آپ کو پھنسا دوں. یہ سیدھا اور اس کا سمپل طریقہ ہے، لیکن یہ طریقہ سمجھ میں آئے گا. یہ بزدلی ہے. آئے ہے قرآن جس کو ایمان کہے اس کو ہم نے بزدلی بنا دیا ہے. محترم ہمارے بڑوں نے
ان کو ڈھونڈنا پڑے گا یہ ہیں کون۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کی دنیاوی سزا کہ اگر اسٹیبلشڈ حکومت ہے تو اس کے قانون اور لیجسلیشن اس طرح بننا چاہیے کہ اس کی سزا یہ ہونی چاہیے کہ یا تو ان کا قتل کر دیا جائے، یا ان کو صلیب پر لٹکایا جائے، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف جانب سے کاٹ ڈالے جائیں، یا ان کو شہر بدر زمین بدر کر دیا جائے۔ یہ 4 آپشن دیے ہیں اللہ تعالیٰ نے، اور چاروں آپشن لیجسلیٹیو کے لیے ہیں۔ جو سسٹم چل رہا ہو، جیسا بھی، ہر سسٹم کو اللہ نے الاؤ کیا ہے، کوئی ایک سسٹم دیا ہی نہیں ہے پورے قرآن شریف میں۔ وراثت میں حضرت داؤد کے وارث حضرت سلیمان بھی ہو سکتے ہیں، حضرت یوسف دکھائی دیتے ہیں کہ اگر اپارچونٹی آئی تو وہ تخت سلطنت کو بھی حاصل کر لیتے ہیں اور وہ عہدے کو بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ کوئی طریقہ ہی نہیں بتایا۔ اصل چیز یہ ہے کہ تم پر جو راج کر رہا ہو وہ ایماندار ہونا شرط ہے۔ راج کی چھینا جھپٹی قرآن شریف میں نہیں بتائی گئی۔ اور پھر اس کے جو لا بنے ہوں گے، چاہے قبیلے کا لا ہو، چاہے سوسائٹی کا لا ہو، چاہے اسٹیٹ کا لا ہو، چاہے ملک کا لا ہو، چاہے بین الاقوامی لا ہو، ان 4 آئٹم میں سے کوئی آئٹم کی سزا اس کو دنیا میں ملنا چاہیے، مگر یہاں بس ہونے والا نہیں۔ ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ دنیا کی اس کی رسوائی اور سزا ہوئی، اور آخرت میں تو دردناک عذاب ابھی باقی ہے۔ ساری انسانیت کے قتل کا چکارا ایک انسان کو پھانسی پہ چڑھا کے نہیں ہو سکتا، آخرت میں جا کر ہی یہ سارے فیصلے ہونے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے میرے لیے کہ میرے ہاتھ لوگوں پر اٹھنے سے بچا لے، میرے زبان کے زہر کو دور کر دے کہ میری وجہ سے جھگڑے اور فساد ہوں، میرے قلم کے زہر کو بھی دور کر دے کہ میری قلم سے فساد پھیلنے کا باعث بن جائے۔ میں توبہ کروں، میرے رب کی طرف رجوع کروں، اپنے ہاتھوں کو باندھے رکھوں، اپنی زبان کو باندھے رکھوں، اپنے قلم کو باندھے رکھوں، اور میرے رب کی رضا کے تحت قتل ہونے کو بھی تیار ہو جاؤں۔ شاید ہے کہ اللہ تعالیٰ میری مغفرت کر دے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔